اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور ہمیں اپنی انٹریکٹیو جو ڈیوائسز ہیں وہ بڑی پسند آتی ہیں۔ ٹچ سکرین جتنی جلدی ہماری انگلی کے لمس سے رسپونڈ کرے ہمیں اتنا ہی وہ اچھا لگتا ہے اور وہ ڈیوائس ہمیں اتنی ہی عزیز ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی انٹریکٹیو جو ہماری ریلیشن شپ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور کیونکہ ہم ایک غفلت کے موڈ میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنے لوگوں کو ہم یاد کرتے ہیں اور کتنے ہمیں یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ قدم قدم اللہ تعالیٰ کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی بک میں آپ سب سے پہلے ہوں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو تمام نعمتیں تمام مہربانیاں ہماری زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں ان سب نعمتوں کے ساتھ جڑنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور جب ان کو ہم کور کر دیتے ہیں، کفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کور کر دینا، تو جب ان چیزوں کو ہم ڈھانک دیتے ہیں ان سے تو ایک بہت بڑی حقیقت کو ہم چھپا دیتے ہیں۔ اور شکر کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مستقل ریلیشن شپ ہے، کیونکہ مستقل اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور جب آپ مستقل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں ہیں، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، ہر جگہ الحمدللہ الذی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قدم بہ قدم اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا ذریعہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ شکر کرنا جو ہے وہ بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کی باطنی حقیقت سے واقف ہوں، ظاہراً تو بہت لوگ چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن کسی چیز کی باطنی حقیقت آپ کو معلوم ہو، آپ میں وہ دور اندیشی ہو، تو وہ جو شخص جانتا ہے تو کسی بات کی تو اس کو آپ حکیم کہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ وہ حکمت جو ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی، جسے دور اندیشی دے دی گئی، وہ باطنی آنکھ دے دی گئی تو اسے بہت ہی خیر کثیر عطا کی گئی۔ انہی لوگوں میں ایک لقمان علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للہ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور کیا حکمت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ اب آپ سوچئے کہ شکر جو ہے وہ ایک حکمت پر مبنی ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذریعہ عطا کیا گیا ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز آپ کو مثلاً دی جائے، کوئی کھانے کی بہت مزے کی ڈش آپ کے سامنے آ جائے، تو اس کی لذت جو ہے وہ چند لمحوں کی ہے۔ اس دنیا کی تمام لذتوں کی جو مدت ہے وہ محض اس دنیا تک محدود ہے، لیکن اگر کوئی وائز پرسن ہوگا، کوئی حکیم ہوگا، تو وہ چاہے گا کہ یہ لذت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ کھانے کا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، آپ کو چند جو شروع کے جو ابتدائی جو لقمے ہوتے ہیں اس میں تو وہ چیز بہت لذیذ ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد آپ کھاتے جائیں تو پھر وہ بھی، اس دنیا کا نیچر یہ ہے کہ ہر چیز کی لذت جو ہوتا ہے وہ بتدریجاً کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو لیکن جو عقل مند ہوگا وہ چاہے گا کہ یہ لذت جو ہے یہ مجھے ہمیشہ کے لیے ملے، اور میں اس چیز کو کیسے کنورٹ کر سکوں۔ جیسے کوئی بزنس مین ہوتا ہے نا، وہ اس کا بزنس ماڈل ہوتا ہے کہ اب یہ چیز مجھے نفع دیتی چلی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا
کہ شکر ایسا ذریعہ ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تم کو مزید دوں گا. اور اس چیز کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ میں مزید کیا دوں گا. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو نعمتیں عطا کریں گے، مزید آپ کو حکمت عطا کریں گے، مزید آپ کو بصیرت عطا کریں گے، یا مزید شکر کرنے کی توفیق عطا کریں گے. کیونکہ اصل تو حکمت وہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جڑتے چلے جا رہے ہیں. نعمت سے زیادہ تو آپ کی نظر اس پر ہے کہ جو آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، اس سے جڑنا جو ہے وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو اصل یہ ہے کہ نعمت سے زیادہ اٹیچ ہونا چاہیے یا نعمت دینے والے سے اٹیچ ہونا چاہیے، جس کے پاس جس کے خزانے جو ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ اصل جو ہے بڑی حکمت ہے. اس لیے کہا گیا کہ نعمت سے زیادہ جو ہے اٹیچ ہونا اس کے ساتھ جو نعمت آپ کو عطا کر رہا ہے، اسی لیے اسے بہت بڑی حکمت کہا گیا. اور کہا گیا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شکر کرتا ہے وہ تو اپنے نفس کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو انسان کے شکر کی ضرورت نہیں. اور اس کی ذات جو ہے الحمید ہے، یعنی اگر پوری کی پوری کائنات اللہ کی تعریف اور شکر کرے یا نہ کرے، اس کی ذات جو ہے وہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، جو مطلب اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی حمد کی، اس کی ذات الحمید ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے. اور سورہ فاطر میں ایسے لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں نماز سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سرًا وعلانیہ، یعنی کہ چھپ کر یا پھر ظاہراً. اور ان کی نظر جو ہے ایسی تجارت پر ہے، ایسی تجارت کے وہ طلبگار ہیں کہ جس میں کوئی نفع کوئی نقصان نہیں ہے، وہ مسلسل ان کو نفع دے. تو وہ ان کا بزنس ماڈل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مستقل پروفٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہے. اور وہ کیا ان کی نظر ہے، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو پورا ان کے کام کا جو ہے اجرت عطا کرے. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہی ان کو عطا کر سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو اپنے فضل سے مزید عطا کرے. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے اور وہ شکور ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام الشکور، کہ وہ قدردانی کرنے والا ہے، یعنی ان کی جو نظر ہے نا وہ الشکور پر ہے. الشکور اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ وہ انتہائی قدردان، انتہائی اپریشیٹ کرنے والا، شکر کرنے والا، کہ وہ اپنے بندوں کی باتوں کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے الشکور ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کا یہ ذکر کیا گیا کہ ان کی نظر جو ہے وہ دنیاوی فائدے پر نہیں ہے، اسی لیے وہ جو ہے نا جب خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اگر وہ ظاہری طور پہ بھی کر رہے ہیں نا تو ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کا رشتہ جو ہے نا وہ الشکور کے ساتھ ہے. ان کی نظر اس ذات پر ہے کہ جو ان کو ایسا اجر دے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے. دنیا کی ان کو ظاہراً کچھ لمحوں کی جو پریز ہے یا تعریف ہے اس کی اوپر ان کی نظر نہیں ہے، ان کی نگاہ جو ہے وہ الشکور کے اوپر ہے، جو قدردانی کرنے والا ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو واقعتاً الشکور ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ اس لیے شکر ادا کرتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی فیور اس شخص سے ملا ہوا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تو الغنی ہے، ہم تو کوئی فیور اللہ تعالیٰ کو کر ہی نہیں سکتے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ہمارے اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہر چیز میں ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ہمارے اعمال میں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد اگر ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے
تو اصلاً الشکور تو وہی ہوا. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ ہمارے تھوڑے سے اعمال اور اس کا وہ کتنی مہربانی، اس کی قدردانی دیکھیے کہ وہ آپ کو جو ہے ابدی دائمی اس کا اجر عطا کر رہا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ ہم نے وہ اعمال نہ بھی کیے ہوں، اگر ہمارے دل میں اخلاص کے ساتھ وہ نیت تھی ان اعمال کو کرنے کی، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں اس چیز کو، اس کا اجر آپ کو اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ جیسے آپ نے وہ اعمال کیے ہوں. تو اس سے بڑی قدردانی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے دل میں بھی اگر سچا خیال تھا کوئی کام کرنے کا اور آپ نہیں کر پائے اور آپ کو وہ اس طرح سے اجر دے رہا ہے کہ جیسے آپ نے وہ کام کر لیا ہے. تو اصلاً الشکور تو اسی کی ذات ہے. تو انسان دنیا کے ساتھ کیا لو لگائے، دنیا کے ساتھ کیا اپنا اجر ڈھونڈے، اصل تو اس کے ساتھ جڑنا ہے نا. تو یہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو ان کی روش ہے کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور چاہے اللہ کی راہ میں سے خرچ کرتے ہیں، جو مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کر رہے ہیں، علانیہ کہ کھلم کھلا بھی خرچ کر رہے ہیں، تو کوئی وہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سمجھتا ہے. کیونکہ دنیا میں آپ جو ہے لوگ آپ کے کام کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کو آسمان پہ بٹھا لے، ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا بھی کام کر رہے ہو تو لوگ کہیں کہ اچھا دیکھو یہ تو آپ کے دل میں جو ہے وہ اچھی نیت ہو، لیکن لوگوں کو لگے کہ یہ تو کوئی اور وجہ سے کر رہے ہیں، تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا نا. آپ کی نگاہ تو الشکور پر ہے، آپ کا پرائز تو اس سے کہیں زیادہ ہے جس پر آپ کی نظر ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہ سورہ فاطر کی آیت ہے کہ جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا، دائمی اجر دے گا، دائمی نعمتیں ان کو عطا کرے گا. اور وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں جو ہیں کس کے لیے ہیں؟ اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیے. اور ہمارا رب تو غفور ہے کہ اس نے ہم نے سے درگزر فرمایا، اور وہ بے شک بڑا قدردان ہے، بڑا مہربان ہے. ہمیں اس نے جو یہ اجر دیا تو بڑی اس نے ہماری قدردانی کی. تو جس چیز کا شکر ادا کیا گیا وہ یہ کہ اس نے ہم سے جو ہے غم دور کر دی، اس نے ہم سے تمام رنجشیں جو تھیں ہماری مٹا دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں جو نعمتیں ہیں جو آپ کو دی جاتی ہیں، چاہے ظاہراً ٹینجیبل نعمتیں ہیں آپ کے پاس یا انٹینجیبل نعمتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز عطا کر دیں، پیسہ، دھن، دولت، ہر چیزیں دے دیں، لیکن کسی بھی غم کا ڈیرا آپ کے دل پر اگر وہ پڑ جائے اور کوئی غم آپ کو گھیر لے تو محلوں میں بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سو نہیں پاتے. اور آسودگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب انسان کو آسودگی ملتی ہے تو انسان کو جھوپڑے میں بھی جو ہوتی ہے بڑی اچھی میٹھی نیند آ جاتی ہے. تو اصل جو نعمت ہوتی ہے نا وہ ذہن کی آسودگی ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن دنیا کے غم تو جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں، چاہے یہ تو اس دنیا کا نیچر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم کو آزمائیں گے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو یہ تو انسان کے ساتھ یہ چیز لگی رہتی ہے. لیکن جسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تمام غم کی بادل جب چھٹ جائیں گے اور دائمی نعمتیں عطا ہوں گی تو پھر ان کی لذت بھی دائمی ہوگی. دنیا میں تو کوئی بھی نعمت اگر مل جائے، اگر انسان غم سے دو چار ہے تو اس چیز کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ جنت میں دائمی نعمتیں عطا کریں گے بلکہ وہ ذہنی آسودگی، تمام رنجشیں، تمام غم، تمام چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مٹ جائیں گی. تبھی تو نعمتوں کا مزہ ہے. تو وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا غَفُورٌ شَكُورٌ. کہ ہمارا رب جو ہے وہ بے شک غفور ہے اور وہ الشکور ہے، بڑی اس نے ہماری جو ہے وہ قدردانی کی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا ان کی نظر جو ہے وہ الشکور کے اوپر ہے.
الشکور کے ساتھ جو ہے ان کی ریلیشن شپ ہے، ایک انٹریکٹیو ریلیشن شپ ہے. لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنے کھاتے بند کر لیے ہیں. لوگوں کی نہ ان کو تعریف اور پذیرائی سے فرق پڑتا ہے، نہ پھر لوگوں سے ان کو کوئی اجر چاہیے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ اگر آج تمہاری ہم لوگوں کی ضیافت کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں، تو لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہمیں جو ہے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی اس کے بدلے میں شکر نہیں چاہیے. مطلب لوگوں کے ساتھ جو یہ کھاتا انہوں نے بند کر دیا ہے، ان کا کھاتا اللہ ہی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہے. اور اگر لوگوں سے ان کو نہیں بھی شکر ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. لیکن اگر دنیا ایسی ہے کہ بے وفا ہے اور دنیا ان کو اپریشیٹ نہیں بھی کرتی ہے، تو بھی انہیں جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ہم یہ جو ہے نا چیک آخرت میں کیش کرائیں گے. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہمیں ادھر ہی اللہ تعالیٰ ہی اس کا جو ہے وہ اجر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا ان کی ایک انٹریکٹیو ریلیشن شپ ہے، ایک رشتہ ہے جو وہ لگا ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے سعی کی، اس کے لیے محنت کی، تو وہ مومن، اور وہ مومن ہیں. ظاہر ہے کہ ایمان ہی جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا جو سفر میں جو ان کی جو ڈائریکشن جو تعین کر رہا ہے وہ ان کا ایمان کر رہا ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی. ان کی کوششیں جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں کی جائیں گی، کیونکہ قدر کرنے والی ذات جو ہے وہ الشکور کی ہے. الشکور جو کہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر ذکر پر آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کے ہر شکر پر جو ہے آپ کو مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ پروان چڑھاتے ہیں، آپ کو اور عطا کرتے ہیں. اور ایک انٹریکٹیو ریلیشن شپ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان میں بڑھنے کا رستہ ہے، احسان کا رستہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے الشکور. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.